جی بھائی شروع کر دیں. جی شکریہ. تو اے ایمان والو، اپنے صدقات کو ضائع مت کر لو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر، اس شخص کی طرح کہ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اس کا تو اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے. فمثلہ، تو اس کی مثال ایسے ہے، پس مثل مثال ہو اس کی مثال ایسے ہے کہ مثلی، جیسا کہ مثال ہے صفوان. اب اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک صفوان ہو. صفوان کسے کہتے ہیں؟ ایسا پتھر جو بڑا چکنا ہو. چکنے پتھر کی کیا پراپرٹی ہوگی کہ وہ تو مطلب ایک تو وہ پتھر ہے اور دوسرا وہ چکنا ہے، اس کے اوپر پانی نہیں ٹھہرے گا، سارے کا سارا نیچے چلا جائے گا، گر جائے گا اس سے سائڈوں سے ہو کے. تو فرمایا کہ جیسے کہ چکنا پتھر ہو، علیہ، اس کے اوپر ہو ترابن، مٹی، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو. ایک چکنا پتھر ہے، اس کے اوپر مٹی ہے. فاصابہ، پس اصاب، پہنچا، ہو اس کو، پس پہنچا اس کو. وابلن، وابلن کا مطلب بارش، تیز بارش. سیب کا مطلب بھی بارش ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا نا، اوکا سیب من السماء، تو اس کے اوپر تیز بارش ہو. فترکہ، پس ترکا، چھوڑ دے، ہو اس کو، چھوڑ دے اس کو. سلدن، سلدن کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی چیز کہ جہاں پر مطلب ویسے اس کا جو لفظی مطلب بنتا ہے وہ تو ہے سخت اور چکنی چیز کا. تو ایسی چیز جو بنجر ہو. سلدن کا مطلب جو بنجر ہو، جس سے کوئی پروڈکٹیوٹی نہ ہو سکتی ہو. جیسے کہ یہاں پر بہت سے الفاظ جو ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ. جیسے ہم کہیں ارض سلد، ارض سلد کا مطلب ہوتا ہے ایسی بنجر زمین. اسی طرح سے مکان سلد، مکان سلد ایک ایسی جگہ جہاں جو بنجر ہو، جہاں پر کچھ نہ اگتا ہو. اسی طرح سے راس سلد، تو ایسا سر جس کے اوپر بال نہ اگتے ہو، مطلب گنجا سر. تو یہ سلد کا مطلب کہ جو چیز جو ہے نا ایسے صاف ستھری چٹیل جیسے ہوتی ہے. تو تیز بارش ہو، فترکہ، پس چھوڑ دے اس کو، مطلب کر دے اس کو. جب بعد میں جو معاملہ اس کے ساتھ ہو وہ کیا ہو، ایسے کر دے اس کو. سلدن، صاف ستھرا، اس کے اوپر ہو ہی کچھ نہ. تو اب اس مثال میں کیا فرمایا کہ جو ایسا شخص کہ جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا کہ یہ مال تو مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے، اس نے حکم دیا ہے اس کے راستے میں خرچ کروں، اس کا اس کو ایمان ہی نہیں ہے. آخرت کے دن پہ بھی ایمان نہیں رکھتا کہ جو کچھ میں کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کا اجر دیں گے اور میں نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اس کا ان چیزوں کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ ایک پتھر ہو، اس کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو اور پھر اوپر سے بارش برسے تو کیا ہوگا؟ ایک تو پتھر چکنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت مثال دی ہے. دیکھیں چکنا پتھر اوپر سے پلین ہے، بالکل مطلب پلین، یہ بالکل سموتھ ہے، سموتھ پتھر ہے، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، اوپر سے بارش ہو جائے تو پتھر تو صاف ستھرا ہو جائے گا، ساری کی ساری مٹی نیچے چلی جائے گی، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں رہے گا. تو مثال اس کی دے دی اس طریقے سے، لا یقدرون، لا نہیں، یقدرون وہ قدرت رکھتے، علی اوپر، شیئن کسی چیز کے، مما من سے، ما جو، مطلب اس سے، کسبو، کسبا کمایا، کسبو با کے آگے جو ہے وہ واو اور الف آ گیا تو اس کا مطلب ہے زیادہ لوگوں نے، جو ان لوگوں نے کمایا. مما جو کچھ، کسبو کمایا انہوں نے، واللہ اور اللہ تبارک و تعالی، لا یہدی نہیں راستہ دکھاتا، نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین نہ شکروں کی قوم کو. ایسی قوم جو کہ نہ شکروں کی قوم ہے، ایسے لوگ جو نہ شکرے ہیں، کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی راستہ نہیں دکھاتا. تو مطلب جو یہ کمائی کر رہے ہیں، جو کچھ یہ خرچ کر رہے ہیں، ان دا اینڈ کیا ہوگا کہ وہ پتھر جو ہے وہ سارے کا سارا صاف اسی طرح سے پڑا ہوا ہوگا، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر دیکھیں اس کے مقابلے میں اگر نرم زمین ہو، اس کے اوپر بارش پڑے، تیز بارش برسے، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں تو سبزہ اگائے گا. اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے فرما دیا. ایک دانہ جو خرچ کیا مانند ایک دانے کی، اس میں سے 7 بالیاں، ہر بالی کے اندر 100 دانے اس کے اندر موجود ہوں گے. وہاں پر وہ مثال تھی اور یہاں پر یہ مثال دے دی کہ ایسے لوگ جو کہ اللہ کے جو خرچ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں،
تو ان کی مثال ایسے جیسے مٹی پڑی ہو پتھر پہ، اوپر سے برسے بارش اور بارش ساری مٹی کو ہٹا دے اور پتھر ویسے کا ویسے ہی پھر رہ جائے، صرف پتھر ہی رہ جائے گا۔ تو ان لوگوں کے پاس کوئی کچھ بھی ان کو نہیں ملے گا جو کچھ انہوں نے جو کچھ انہوں نے کام کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ناشکرے ہیں اللہ کے، ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اے ایمان والو، کہیں ان کی طرح تم بھی احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقوں کو ضائع مت کر لینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت ہے مسلمانوں کو کہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 265، فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ، اللہ اکبر، اب یہ ان کی اپوزٹ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ان کا یہ کہ ان کے پلے کو کچھ نہیں پڑے گا، سارا کچھ ضائع ہو گیا ان کا۔ دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا، قیامت والے دن اللہ کہے گا جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا نا، جاؤ جا کے ان سے اجر لے لو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال الَّذِينَ ان لوگوں کی، يُنفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، ابتغاء چاہنے کے لیے، مرضاتی رضا، دیکھیں اس میں را اور زواد ہے نا، تو عربی کے اندر ہم اس کو زواد بھی پڑھتے ہیں اور دواد بھی پڑھتے ہیں۔ تو مرضات اللہ، مرضات رضا مندی اللہ، اللہ کی، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی رضا مندی کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا، وَتَثْبِيتًا، تثبیت کیا ہوتی ہے؟ ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں ثبت یا ثبات۔ ثبات کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا قائم رہنا، ثابت رہنا، یا جس چیز پہ یقین ہو۔ تو ان کے لیے کیا ہے کہ وَتَثْبِيتًا، اور ثبات اور یقین، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے یہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر کس کے لیے؟ کہ لوگوں کے دل آپس میں جڑے رہیں، مسلمانوں کے آپس میں دل جڑے رہیں، یہ اس لیے یہ خرچ کرتے ہیں۔ وَتَثْبِيتًا، اور ثبات کے لیے، من انفسہم، اپنے انفس نفس کی جمع ہے، اور نفس سے مراد یہاں دل، جیسے ہم کہتے ہیں کہ من، انسان کا من، دلوں کو کہ ثبات کے لیے، یقین کے لیے وہ اس طرح سے خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ اس سے خوش ہو جائے، اور ہمارے اس خرچ کرنے سے ہمارے دل ایمان کے اوپر جمے رہیں، ثابت قدم ہم رہیں، اور جو مسلمانوں کے دل ہیں وہ آپس میں مل جائیں۔ بہت ایک اس کا جو ہے نا وہ جامع مفہوم ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کی کمثل، مثال ایسے ہے، کا جیسا کہ مثل مثال ہو، جنتم، ایک باغ کی۔ ان لوگوں کے خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک باغ ہو، بربوتن، بلندی پر، کہ جس میں پانی اگر پڑے تو وہ کھڑا ہو کے کیچڑ نہ بن جائے، بلندی پہ ہے، پانی پڑا، مناسب پانی کو اس زمین نے ایبزارب کر لیا، باقی سیپیج ہو گئی، اس پانی کی نیچے کی طرف چلا گیا دوسرے والے علاقے میں، تو اونچی جگہ پر باغ ہو، اصابہ، اس پر پڑی، پہنچی اس کو، اصابہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اصابہ کا مطلب کیا ہوا؟ پہنچنا۔ اسی طرح سے لفظ ہوتا ہے نا مصیبت، مصیبت بھی بیسیکلی پہنچنے والی چیز کو کہتے ہیں، جو آ پڑے، جسے ہم پنجابی کے اندر ہونی کہہ دیتے ہیں نا، ہونی مطلب جو ہو پڑے۔ تو اسی طرح سے مصیبت، اور یہ ہے اصوابہ، اصوابہ پہنچا، ہاں اس کو، پہنچی اس کو یا پڑی اس پر، وابل، تیز بارش، وہی لفظ جو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا، اس کے اوپر تیز بارش پڑی، فآتت، پس آتت، آیا، یہ بیسیکلی جو ہے یہ مونس کا یہاں پر یہ معاملہ آ رہا ہے، فآتت، تو پس وہ لے آئی، فآتت، وہ لے آئی، یعنی وہ جو وہاں پر اکلہا، وہ جو جنت تھی، وہ جو باغ تھا، مونس ہے نا جنت بھی، وہ جو باغ تھا وہ لے آیا۔ اب اردو کے اندر ہم یہ مذکر ہے، لیکن عربی کے اندر مونس ہے، اس لیے اس کا جو آگے سیگا استعمال فرمایا گیا ہے اکلہا، ہا مونس کے لیے۔ اکل کس کو کہتے ہیں؟ کھانے پینے کو، جو اس کا پھل ہے کسی چیز کا، اکلہا اس کا پھل، تو اس کا پھل آ گیا ضعفین، دگنا ہو کر، بڑھ کر، جب بارش ہوئی مناسب پانی ملا زمین کو، اور زمین بلندی پہ تھی، وہاں پر کیچڑ نہیں ہوئی، بلکہ مناسب مقدار میں اس نے پانی جذب کیا، وہاں پر خوبصورت پودے اگے، اور ان پودوں کے اوپر پھل لگا، ایسے لگا کہ جیسے کہ وہ دگنا لگا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہے جی کسی کے باغ میں کوئی پھل جب بہت زیادہ لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی اس دفعہ تو پھل دگنا لگ گیا، تو اسی طرح کی ٹرمینالوجی عربی میں استعمال کی جاتی ہے، تو اس کا پھل جو ہے وہ دگنا لگ گیا، فَإِن، بس اگر، لم، نہ، یصبھا، پہنچے اس کو یا پڑے اس پر، وابل، تیز بارش، فطل، تو ہلکی بارش، پھوار، بس
तल्लुन फुआर, फुआर अगर उसके ऊपर पड़े तो फिर भी उसके ऊपर फल आता है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बिमा तामलूना, जो कुछ तुम करते हो, बसीरुन, देखने वाला है। तो जो कुछ तुम करते हो वो देखने वाला है। अब देखें यहाँ पर जो अल्फाज बयान फरमाए हैं वो बड़े कमाल के हैं। अल्लाह ने फरमाया, एक तो वही अल्फाज हैं जो पिछली आयत के अंदर इस्तेमाल हुए, व मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम, कि जो लोग अपने मालों को खर्च करते हैं। अब यहाँ पर फरमाया इब्तिगा मर्दातिल्लाह, अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए। उनकी मिसाल ऐसे है, व तस्बीतन मिन अनफुसिहिम, और अपने दिलों का यकीन पक्का करने के लिए वो ऐसा करते हैं, उसके सबात के लिए ये करते हैं। उनकी मिसाल क्या है? कमसली, जैसा कि मिसाल है जन्नतिम, बाग की, बेरबवातिन, रबवा कहते हैं ऊंची जगह को, एक ऐसी जगह के जो मतलब ऐसी ऊंची हो कि जैसे सतह मुर्तफा बन जाती है ना, मतलब प्लेट्यू बन जाता है, तो इस तरह से प्लेट्यू सा बना हुआ हो कि पानी बड़े आहिस्ता आहिस्ता उससे नीचे की तरफ आए, तो जितने पानी की उस जमीन को जरूरत है वो उसको एब्जॉर्ब करती जाए, और सिर्फ वो पानी वो नीचे जाने दे जब तेज बारिश हुई हो कि जो पानी उससे एक्सेस में है। तो ऐसी जगह जो है उसमें ये फरमा दिया। तो उनकी मिसाल ऐसी कि बुलंद जगह पर बाग है, तेज बारिश पड़े तो उसका फल दुगना आता है, और अगर उसके ऊपर ना पड़े वो तेज बारिश तो क्या है? फतल्लुन, तो फुवारी उसके ऊपर पड़े, तो अल्लाह तबारक व तआला बिमा तअमलून बसीरुन, वल्लाहु बिमा तअमलून बसीरुन, जो तुम करते हो अल्लाह तबारक व तआला उसको जानने वाला है। तो अब देखें, जिस तरह से रोजा हम रखते हैं ना, तो उसका मकसद क्या होता है कि नफ्स की तरबियत हो, कि आदमी तकवा के जो मुतालबात हैं उसके ऊपर जो लगते हैं वो उनको पूरे करने के लिए अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। इसी तरह से जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, ये भी एक तरह की एक रियाजत है, ये भी एक रियाजत है। इससे क्या होता है कि इंसान अपने नफ्स के ऊपर काबू पा लेता है, और फिर उससे क्या होगा कि जब इंसान अपने नफ्स पे काबू पाएगा तो अल्लाह की कुर्बत उसको हासिल हो जाएगी, या अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का जो रास्ता है वो उसके लिए आसान हो जाएगा। तो इससे एक तो ये बात निकली कि दूसरी तमाम इबादत उनकी तरह अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, इसका भी हकीकी फायदा किसकी तरफ लौटेगा? हम अल्लाह को तो कुछ नहीं दे रहे हैं ना, इसका हकीकी फायदा इंसान की तरफ ही लौटेगा, ये सारे का सारा हमें मिलेगा। और दूसरी तरफ ये है कि सबसे आला अनफाक, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सबसे आला कौन सा है? जो कहत के जमाने में हो। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी इसकी जो है वो फरमाई है, तारीफ फरमाई है कि किसी ऐसे दिन में भूखे को खाना खिला देना कि जो कि यौमुन ज़ी मस्ग़बा, बहुत सख्ती का दिन हो, जब लोगों को खाने को कुछ ना मिल रहा हो, तो उस दिन अल्लाह फरमाता है ये वो सख्त घाटी है जो तुम अबूर अभी तक तुम नहीं कर सके। हम इंसानों के लिए कि ये घाटी अबूर करना बड़ा मुश्किल है कि जब अपने पास ही खाने को थोड़ा हो फिर भी दूसरों का ख्याल करना, कि अपनी जाती मसरूफियात जो है उनको नजरअंदाज करके, तो अपना जो पसंदीदा माल है उसमें से अल्लाह तबारक व तआला में के रास्ते में खास तौर पर हकदारों को, कि जो उसके हकदार हैं, ये नहीं कि आदमी का जो है ना वो अपने आप को खुश करने के लिए, बल्कि ये कि लोगों की जरूरत को देख के उनके ऊपर खर्च करे। तो इससे क्या होगा कि इंसान का जो नफ्स है वो इस चीज के लिए तैयार होगा कि वो रास्ता जो अल्लाह तबारक व तआला की कुर्ब की तरफ जाता है उसके ऊपर इंसान चलना शुरू कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए हर काम करने की, और अपने माल को अल्लाह ताला की रजा के लिए खर्च करने की। अगली आयत में, अच्छा इस आयत में भी देखें अल्लाह तबारक व तआला ने साथ फरमा दिया, वल्लाहु शाहिद बिमा भाई तअमलून आपकी बस। ना, शाहिद भाई आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अच्छा, मेरा नेट तो ठीक है, अभी आयशा भी कट आपका रही है? प्रॉब्लम है। नहीं, आपकी आवाज ठीक है आयशा, आपका प्रॉब्लम है, तो थोड़ी देर में आपका ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कैरी ऑन शाहिद। हाँ जी, बहुत शुक्रिया नासिर भाई। अच्छा इस आयत में भी फरमाया वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उसको देखता है। पिछली आयत में भी उसमें क्या फरमाया कि वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, क्योंकि वो लोग जो हैं वो लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च कर रहे थे ना, तो अल्लाह की शुक्र गुजारी तो उनमें थी नहीं। तो फरमाया मोमनो इनकी तरह तुमने नहीं होना। तो उनके लिए, उन लोगों के लिए जो कि लोगों को दिखावे के लिए जो माल खर्च करते हैं, फरमाया कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता, ये काफिर लोग हैं। लेकिन यहाँ पर फरमा दिया जो लोग अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं और अपने दिलों के सबात के लिए, यकीन के लिए जो खर्च करते हैं,
کہ ہمارا دل مضبوط رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر اور لوگوں کو ملانے کے لیے یہ سارا مال خرچ ہو، تو فرماتا ہے کہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو انسان جب کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ میرے بندے نے میری رضا کے لیے خرچ کیا ہے، اس کی اپنی ضرورتیں بھی تھیں، اور دنیا کے اندر شیطان اس کو جو ہے وہ اس طرح بھی اس کا دھیان ڈال رہا تھا کہ دیکھو اگر اس کو جو ہے وہ اس کے لیے بھی تو ہے نا تمہاری واہ واہ بن جائے گی، لوگ تمہیں سخی سمجھیں گے، لیکن اس نے اس طرف اپنا دھیان نہیں کیا، اس نے دھیان اپنے کو وہاں سے موڑ کے تو اس نے اللہ کے لیے خرچ کرنے کی طرف اپنا دھیان دیا ہے کہ میں جو بھی کام کروں اللہ کے لیے کروں۔ اگلی آیت فرمایا اللہ اکبر، اب یہ اسی کا تسلسل چل رہا ہے، فرمایا اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ کیا یا وہ ودو پسند کرتا ہے، کیا پسند کرتا ہے، احد کوئی بھی، احد کا مطلب ایک ہوتا ہے نا، تو یہاں پر احد جو ہے یہ اس میں نکرہ استعمال ہوا، تو اس کا مطلب ہے کوئی سا بھی ایک، کم تم میں سے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، ان یہ کہ تکون ہو، اب یہ تا جو ہے نا اس کا مطلب جو ہے وہ اسی میں آ جائے گا ہونے کے، ان تکون، اب اس کی جو گرامر ہے تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے، یہ انشاءاللہ ہم یہ صورت کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد یہ چیزیں کہ کچھ الفاظ کے شروع میں تا آتا ہے لیکن ان تا کا جو ہے نا وہ وہاں پر مطلب ہم نہیں کچھ بھی لیتے، تو یہ کیوں ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے۔ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے، خواہش کرتا ہے، پسند کرتا ہے، ان یہ کہ تکون ہو لہو اس کے لیے جنتن باغ من نخیل، نخل کھجور کو، نخل کھجور کو کہتے ہیں، تو نخیل کھجور کہ اس کے لیے، جیسے ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں نخلستان، نخلستان اویسس، اویسس جس کو ہم کہتے ہیں نا انگلش کے اندر، تو اویسس کیا ہوتا ہے کہ کھجوروں کا باغ، کہ جہاں پر کھجور، ریگستانوں میں وہ علاقے کہ جہاں پر کوئی تھوڑا بہت پانی زمین کے اندر موجود ہوتا ہے تو وہاں پر کھجوریں جو ہیں وہ، کیونکہ ان کو زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا ہے، ان کے جو پتے ہیں وہ سخت والے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ان کی بایولوجی جب ہم دیکھتے ہیں ان کی جو اناٹمی یا فزیولوجی ان کی، سوری مورفولوجی ان کی، تو اس میں یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ والا سسٹم نہیں ہے جیسا کہ جو پلانٹس جو ہے وہ رین فارسٹ میں یا پھر ایسے علاقوں میں ٹیمپریٹ فارسٹ ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں، تو ان میں بڑی تیزی سے پانی ان کا جو ہے نا وہ ان میں سے، ان کے پتوں میں سے سٹومیٹا کے ذریعے جو ہے نا وہ نکلتا رہتا ہے، ایویپوریشن جلدی ہوتی ہے، لیکن ان میں اس طرح سے نہیں ہوتا اس صحرائی پودوں میں، تو وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی تھوڑی سی بھی کہیں پر پانی ہے تو وہاں پر کھجور کے درخت اگاتے ہیں، اس علاقے کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ نخلستان ہے، تو وہ ہریالی ہوتی ہے صحرا کے اندر۔ تو نخیل ان کھجور و اعناب اور انگور، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے، کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور کا ایک باغ ہو اور انگور کا باغ ہو، تجری چلتی ہو، من تحتہا اس کے اندر سے، مطلب اس کے نیچے سے، اس کے نیچے سے مطلب پودے اوپر ہیں نا تو ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ نہیں کہ زمین کے اندر نہریں ہیں، مطلب یہ کہ پودے ہیں اوپر اور پودوں کے نیچے جو نہریں ہوں گی ان کو ہم کہیں گے یہ ان پودوں کے تحتے، ان کے نیچے ہیں، چلتی ہوں من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، نہر ویسے دریا کو کہتے ہیں، نہر کو بھی کہہ سکتے ہیں، تو چھوٹا دریا ہوتا ہے نہر، تو اس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من سے، کلی ہر ایک، الثمراتی پھل، اب یہ دو چیزوں کا ذکر فرما دیا کہ کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو، نہریں بہ رہی ہوں، اور پھر اس میں سارے کے سارے پھل ہوں، ہر قسم کے پھل باقی بھی اس میں اگ رہے ہوں، یہ بڑے پودوں، یہ کھجور کا ذکر فرما دیا، اور یہ دوسرا انگور، اور پھر اس کے علاوہ چھوٹے پودے جو ہیں مزید پھلوں والے وہ بھی موجود ہوں، تو فرمایا وَأَصَابَهُ، یہ بڑی گہری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر، اللہ کی تو ساری باتیں گہری ہوتی ہیں لیکن یہ آیت بڑی یونیک قسم کی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسا سبق دیا ہے کہ انسان اگر اس آیت کو یاد رکھے تو کبھی بھی وہ ریاکاری نہ کر سکے، اس کو پتہ چل جائے کہ میں اس دنیا کے اندر جو میرا مقام ہے وہ کیا ہے، اور جیسے یہ فریضات روزانہ پڑھتے ہیں نا کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، تو یہ آیت جو ہے نا اس چیز کو، اس سٹوری کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے، وَأَصَابَهُ اور پہنچے اس کو یا آ جائے اس کے پاس، الکبر بڑھاپا، اس کا باغ ہو کھجوروں کا، انگوروں کا، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اس میں سارے ہر قسم کے پھل ہیں، اور اس بندے کے اوپر پھر بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ اور لہو اس کے لیے ہو، ذریتن اولاد، بچے، ذریت، اور اس کی ہوں بچے، ضعفاء بہت کمزور، مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اس کے، اور اس بندے کے اوپر بڑھاپا آ جائے،
फ़असाबहा, फ़ा पस असाबा पहुंचे, आ पड़े, हा उसको, हा मतलब यहाँ बाग की तरफ इशारा है, और आ पड़े उस बाग को, इसारुन, अल्लाह अकबर, इसारुन एक बगोला, वल पूल आ जाए वहां पर, ये जो आग का जैसे टॉर्नेडो होता है इस तरह का टॉर्नेडो आ जाए, कोई बगोला आ जाए सहराओं के अंदर। अक्सर बगोले चलते रहते हैं, लेकिन किस तरह का बगोला, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े डेंजरस बगोले का यहाँ पर जिक्र फरमाया, फी ही उसमें हो, नारुन आग, उस बगोले के अंदर आग हो। अब यहाँ पर आग से मुराद जो हम जलने वाली आग है वो भी ले सकते हैं अगरचे, लेकिन अगर हम पूरे सियाकुस बाग को देखें तो इसका मतलब ये है कि वो बगोला जो है उसके अंदर शिद्दत की गर्मी हो, उसके अंदर शिद्दत की गर्मी हो, इतनी गर्मी कि ये बगोला जहां से गुजरे हर चीज को जला के रख दे। फी ही उसमें हो नारुन आग, फह तरकत, फह पस इहतरकत जला दे। हम एक लफ्ज पढ़ते हैं उर्दू में, जिन लोगों ने साइंस पढ़ी हुई है पुराने जमाने की, मतलब 90s 80s में जिन्होंने पढ़ी है, तो उस वक्त हम जो कंबस्शन का प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ते थे केमिस्ट्री के अंदर खास तौर पर, अमले एहतराक, अमले एहतराक। तो एहतराक होता है जलना, तो जलने का अमल, द कंबस्शन प्रोसेस। तो फह तरकत बस जला डाले, या वो बस जल जाए, मतलब फह तरकत, ये माजी यहाँ पर भी मोनस का सिगा इस्तेमाल फरमाया, बस जल जाए कौन सी चीज, ये जो पहले जिसका जिक्र हुआ है बाग। तो उस बगोले की गर्मी की वजह से उसके अंदर जो आग है उसकी वजह से इसका सारे का सारा बाग जल जाए। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह ने मिसाल दे दी। कज़ालिका इस तरह से, युबय्यिनु वाज़े करता है वो, अल्लाह अल्लाह ताला, इस तरह अल्लाह ताला वाज़े करता है, लकुम तुम्हारे लिए, अल आयाति निशानियां, लअल्लकुम ताकि तुम, ततफक्करून गौर व फिक्र करो। अब ये मिसाल की तरफ जरा हम दोबारा गौर करें कि जो पिछली आयात हमने पढ़ी हैं उनके अंदर अगर कोई खुदा न खास्ता लोगों को दिखाने के लिए अगर कोई अमल किया जाए तो वो कैसे जाया होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तंबीह कर दी इंसानों को, फरमाया क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसके बाग हों खजूरों के, अंगूरों के, उनमें से नहरें बह रही हों और फिर उनमें फल जो हैं वो हर किस्म के फल उग रहे हों, और वो बंदा फिर बूढ़ा हो जाए। अब बूढ़ा बंदा मजीद मेहनत भी नहीं कर सकेगा, और उसके छोटे छोटे बच्चे हों, इतने छोटे कि वो बहुत ही कमजोर हों, अभी वो खुद कुछ ना कर सकते हों, और फिर एक दिन ऐसा हो कि उसके बाग के ऊपर एक आग वाला बगोला चले और उस आग की वजह से उसका सारे का सारा बाग जल जाए। जब सारा बाग जल जाएगा अब उसके खानदान का क्या बनेगा। अब ये बूढ़ा आदमी है, ये कुछ कर भी नहीं सकेगा, उनके लिए मजीद कोई बाग भी नहीं लगा सकेगा, बड़ी मेहनत से इसने ये सारा कुछ बनाया था, वो सारे का सारा जल गया। तो ये मिसाल किस लिए है कि जो तुम अमाल करते हो एक वक्त आएगा तुम बूढ़े हो जाओगे जब कुछ भी नहीं कर सकोगे। मतलब ये इंसान का जब इस दुनिया से जाने का वक्त आ जाएगा उसको कोई मौका नहीं मिलेगा कुछ भी करने का, या जवानी गुजर गई, बढ़ापे के अंदर इंसान कमजोर हो जाता है, उसके पास जो है मेहनत मजदूरी करने के भी उसके पास जो है वो इतना ताकत नहीं रहती, तो उसके पास फिर खर्च करने की ताकत भी कम हो जाए जब जिस वक्त, या फिर मौत का वक्त आ पहुंचे और वो कुछ खर्च भी ना कर सके, तो ये मामला जब उसके साथ हो जाए और उस वक्त जो कुछ उसने पीछे नेकियां की हुई थी वो सारी की सारी नेकियां अगर एकदम जाया हो जाएं तो उस बंदे का क्या बनेगा। इसका मामला बिल्कुल वैसे ही है कि जिस बंदे की छोटी छोटी औलाद हो और उसकी सारी जमा पूंजी जो है वो इस तरह से जाया हो जाए और वो मजीद बना भी ना सकता हो, तो अल्लाह फरमाता है मैं इस तरीके से तुम लोगों को सिखाता हूँ, तुम्हारे ऊपर बयान करता हूँ अपनी निशानियां। किस लिए बयान की जा रही हैं, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। और इस गौर व फिक्र का मकसद क्या, अपने आप को जाया होने से इंसान बचा ले, अपनी जिंदगी को भी जाया होने से बचा ले, अपने माल को भी जाया होने से बचा ले, अपने वक्त को भी जाया होने से बचा ले, हर चीज अपनी एनर्जी सारा कुछ जाया होने से बचा ले। और ये बचाया उसी सूरत में जा सकता है जब हम जो कुछ भी करें वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए करें। जब अल्लाह की रजा के लिए करेंगे तो अल्लाह फरमाता है आखिरत में तुम सब कुछ पालोगे, इन सारी की सारी चीजों को जो कुछ तुमने खर्च किया हुआ है, बल्कि मैं तुम्हें इसका बढ़ा चढ़ा के अजर दूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी रजा अता फरमाए और हम जो काम भी करें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए करें। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को रिया से और ऐसी तमाम चीज़ों से जो कि इंसान के अमाल को ज़ाया करने का बायस बनती हैं उनसे महफूज रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।